حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کو صدیق نہیں کہا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کو صدیق نہیں کہا. جھوٹ لوگوں کے سامنے کھل کر آ گئے اور لوگ سمجھ گئے کہ تم سے بڑا اہل سنت کے اندر کوئی منافق نہیں کہ جو اتنے بڑا نفاق رکھتا ہے کہ خود کو اہل سنت کا بھی کہے اور تمام عقائد و نظریات وہ دوسروں کے بیان کرتا ہے. جیسے کہ آج تم نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی صدیق نہیں کہا، اور تم خود کو سنی کہتے ہو کہ میں اہل سنت کا عالم ہوں. تو اہل سنت کا عالم علم رکھنے والا وہ حدیثوں کو بھی پڑھنے والا ہے. جائیے صحاح ستہ کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے سنن ابو داود، یہ کتاب سامنے موجود ہے. اس میں حدیث مبارکہ 4651 یہ پوری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے، جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن احد پہاڑ کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. فرماتے ہیں جب پہاڑ حرکت کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں جو ہے اس پہاڑ کے اوپر مارا. اور حدیث کے جملے کیا ہیں یہ دوبارہ حدیث مبارکہ ملاحظہ کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فضربہ نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برجلہ، حضور نے اپنا پاؤں پہاڑ کے اوپر مارا اور اس احد سے کہا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وصدیقن، اور ایک صدیق کھڑا ہے. کون؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا وہی وشہیدانی، دو شہید تجھ پر کھڑے ہیں، یعنی ایک حضرت عثمان غنی جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ شہید ہوئے، اور حضرت عمر جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی شہید ہوئے. دو شہید کھڑے ہیں. تو تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ رسول اللہ نے کبھی بھی ان کو صدیق نہیں کہا، جبکہ سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ اٹھاؤ، حدیث نمبر 406، اور روایت کرنے والے بھی کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ آپ جب بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے کوئی حدیث مبارکہ سنتے تھے تو بعض اوقات آپ قسم اٹھوا لیا کرتے تھے کہ تم قسم کھاؤ کہ واقعی تم نے اس طرح سے رسول اللہ سے سنا ہے. لیکن جب حضرت علی المرتضی کوئی حدیث حضرت ابو بکر صدیق سے سنا کرتے تھے تو حضرت علی ان کو کتنا بڑا صدیق مانتے تھے. یہ روایت کا جملہ تمہارے سامنے موجود ہے کہ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں جب کوئی حدیث ابو بکر سے مجھے ملتی تو میں ان سے قسم نہیں اٹھواتا تھا، بلکہ میں کہتا تھا یہ تو صدیق ہے، یہ تو تمام چیزیں حق اور سچ بیان کرتا ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تھے. اور بخاری کے اندر واضح طور پر ایک جملہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا کہا کہ یہ سچ ہے، سچ بولنے والا ہے. جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پیدا ہوا، یہ پوری حدیث شاید تمہارے علم میں ہوگی، صرف اتنا جملہ یہ دیکھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفہ اول نے فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ ابو قتادہ کو ان کا حق دے دیا جائے، کیونکہ یہ جو ہے وہ جو بھی ان کے حصے کا مال ہے وہ ان کو دے دیا جائے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ، ابو بکر صدیق نے سچ کہا، فَعَاطِهِ، ابو قتادہ کو اس کا حق دے دیا جائے. تو ابو بکر صدیق کو صدیق حضور نے فرمایا، صدیق حضرت علی المرتضی نے فرمایا. اور ہماری بڑی معتبر ترین کتابیں سنن ابو داود، جامع ترمذی اور صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے چرچے ہیں. تو سمجھ آ گیا کہ تم اہل سنت کے اب عالم نہیں ہو. اگر پہلے تھے تو میں جانتا نہیں، لیکن اب تم عالم نہیں ہو. اب تم غیروں کی بولی بولتے ہو، ان کا مال کھاتے ہو اور ان کے عقائد و نظریات لوگوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو برائے مہربانی خود کو واضح کر دو اور یہ اعلان کر دو کہ تمہارا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اہل سنت سے لینا دینا اسی کو ہے کہ جو اسی کا ہے جو ابو بکر صدیق کو صدیق مانتا ہے، حضرت عمر کو فاروق اعظم مانتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین مانتا ہے، اور مولا علی کو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مانتا ہے. وہی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو